السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ اب کچھ دن میں شروع ہونے والا ہے۔ تو محرم الحرام کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو عاشقان حسین بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں۔ جو امام حسین کے عاشق، اہل بیت سے محبت کرنے والے، محرم کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آج کا ویڈیو جو ہے آپ کے لیے خاص اس لیے ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینے میں ہم اور آپ کو کتنے روزے رکھنا چاہیے۔ محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھنا ہے یا 2 رکھنا ہے، یا یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے، یا 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتانے والا ہوں۔ بس آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں۔ چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے یہ اسلامک سال کا نیا مہینہ ہے۔ جی ہاں، پہلا مہینہ۔ اور ہمارا آپ کا جو ہے نا پہلا مہینہ جو شروع ہوتا ہے نا، وہ اسلامک سال یعنی نیا مہینہ یعنی محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ تو محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ ہے، اور یوم عاشورہ جو ہے نا، ہمارے بہت سارے لوگ جس کو نہیں معلوم ہے وہ تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ یوم عاشورہ یعنی اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس لیے یوم عاشورہ منایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ یوم عاشورہ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی منایا جاتا تھا۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام حسین کی شہادت سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عاشورہ جو ہے 10 محرم، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جی ہاں، اسی دن جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کی جو وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ تو بہت سارے جو ہے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو انبیاء کرام سے خاص نسبت ہے، اسی لیے یوم عاشورہ اسے کہتے ہیں۔ تو یوم عاشورہ کے دن صرف 1 روزہ رکھنا چاہیے، یا 2 روزہ رکھنا چاہیے، یا 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک روزہ رکھنا چاہیے، یا 1 محرم سے لے کر 30 محرم تک روزہ رکھنا چاہیے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اسی ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محرم الحرام کا 1 روزہ رکھتا ہے، غور سے سن لیجیے، حدیث ہے کہ جو محرم الحرام کا 1 روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے 1 دن کے روزے رکھنے کے برابر، یعنی جو شخص 1 روزہ رکھا تو 1 روزے کے بدلے میں جو ہے اللہ رب العالمین 1 ماہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 1 مہینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ نے محرم کے مہینے میں 1 روزہ رکھا تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں جو ہے یہ آیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محرم الحرام کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے تو مجھے گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 1 سال قبل جو ہے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مجھے یقین ہے۔ اب جو ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب رہی بات کہ ہمیں جو ہے صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے
یا 9-10 رکھنا چاہیے یا 10-11 رکھنا چاہیے یا کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک رکھنا چاہیے؟ تو یہ بھی سن لیجئے کہ یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے یہودی لوگ بھی رکھا کرتے تھے، صرف مسلمان ہی نہیں، یہودی لوگ جو ہے نا، یہودی وہ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں، تو صرف وہ ایک روزہ یوم عاشورہ کا رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ہم جو ہیں یہودی کی مخالفت کریں گے، ہم جو ہیں یہودی کی کیا کریں گے؟ مخالفت کریں گے، یعنی کہ اگر وہ ایک روزہ یوم عاشورہ کا رکھتا ہے تو ہم جو ہے ان کی مخالفت کر کے 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے۔ جی ہاں، پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور سے یہ جو ہے روزہ رکھنے جو ہے سنت ہے، یہ روزہ رکھنا 10 محرم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یوم عاشورہ کے دن صرف 10 محرم کا روزہ نہیں بلکہ آپ جو ہے 9 محرم کا بھی روزہ رکھ لیں اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھ لیں، اس سے یہودیوں کی مخالفت ہوگی۔ اور اگر 9 محرم کا آپ نے نہیں رکھا تو پھر ایسا کریں کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں اور 11 محرم کا بھی روزہ رکھ لیں، اس سے کیا ہے؟ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی۔ جی ہاں، اور اگر کوئی بھائی، بہت سارے ایسے ہیں جو روزہ رکھنے سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، تو آپ چاہیں تو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی کراہت نہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر اور زیادہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو 1 محرم سے لے کر پورے 30 محرم یعنی پورا مہینہ بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں، یہ نفلی روزہ ہے۔ لیکن خاص کر کے یہ 10 محرم، 11 محرم یا تو 9 محرم یا 10 محرم، اس کا روزہ آپ رکھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا ہے؟ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ ایک روزہ نہ رکھیں، صرف 10 محرم کا نہیں بلکہ یا تو 9-10 کر لیں یا تو پھر 10-11 کر لیں، اس طریقے سے آپ روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ کے جو ہے یعنی جب آپ روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو ایک روزہ رکھنے کے جو ہے عوض اللہ رب العالمین 1 مہینے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی تو ناظرین، محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور روزہ رکھیں، اور امام حسین سے محبت کرنے والوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ امام حسین سے جو آپ محبت کرتے ہیں تو صرف ڈھول اور تاشا بجا کر محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ محبت اگر آپ کو ہے کربلا والوں سے تو اس کے نام سے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اس کے نام سے ایصال و ثواب کیجئے، اس کے نام سے فاتحہ خوانی کیجئے۔ جہاں تک ہو سکے جو ہے سب سے بڑی محبت کی نشانی یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں آخری وقت میں بھی سجدے کو نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غلام امام حسین کہلانے والے ہیں، لیکن آج ہم سجدے کو چھوڑ رہے ہیں، نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو نماز کے پابند بنیے، یہی امام حسین سے محبت کی دلیل ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔